اب آئیے دیکھتے ہیں تیسرا اہم کام کون سا ہے جو ہم کو اس رمضان میں کرنا ہے. وہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویاں، جن کو امہات المومنین بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، اس کے آخری حصے میں، کہ یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی نکاح کرے. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی نبی کی بیویاں قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت کی مائیں ہیں. تو لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے میری بہنوں کہ ہم ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویوں کے نام نہیں جانتے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام بھی نہیں جانتے. ان کے نام یاد رکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے نام جاننا تو دور کی بات ہے، ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ جملہ کتنی بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں اور کتنی اولاد تھی. جس کتاب کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی سب سے بہترین کتاب کا انعام ملا سعودی حکومت کی طرف سے، وہ ہے الرحیق المختوم، انگریزی میں دا سیلڈ نیکٹر. یہ کتاب ہے جس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جنہوں نے لکھی ہے وہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب ہیں، اور اس میں آپ کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین کے نام اور اولاد کے نام مختصر میں مل جائیں گے. صفحہ نمبر 562 سے صفحہ نمبر 571، یعنی پیج نمبر 562 سے لے کر پیج نمبر 571 تک آپ کو مل جائیں گے. اور یہ کتاب بھی انشاءاللہ آپ لوگ اس رمضان میں ضرور خریدیے تاکہ اس رمضان میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھیے. کم از کم ان اسباق سے شروعات کیجیے، وہ چیپٹر سے شروعات کیجیے اس کتاب کو پڑھنا جو آپ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے میں. لیکن کیونکہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں ان باتوں کو پر گفتگو کرنے کے کہ ہم کو سیرت سے سیکھنا ہے، میں آپ تمام کی سہولت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اور ان کے اولاد کے نام بتا دیتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ناموں میں ہم سب جانتے ہیں، سب سے پہلے ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بات بڑی عام ہے کہ ہم اکثر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختیجہ پکارتے ہیں، اگرچہ ختیجہ تا سے جو ہے یہ بھی عربی نام ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم پہلی بیوی کا نام خدیجہ ہے، دال سے ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے 15 سال پہلے ہوا، اور اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور مکے میں نکاح ہوا ماشاءاللہ. دوسری ام المومنین ہے جن کا نام ہے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نکاح مکے میں ہی ہوا. تیسری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکاح مکے میں ہوا لیکن وداعی مدینے میں ہوئی. اب اس کے بعد کی تمام امہات المومنین مدینے میں ہی نکاح ہوا. چوتھی ہیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پانچویں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھٹی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 11 آزاد عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ہماری ام المومنین ہیں. اس کے علاوہ 2 اور عورتوں کا ذکر آتا ہے، امرہ الکلابیہ اور اسماء الجونیہ. ان کے بارے میں تاریخی کتابوں میں تفصیلات سے نہیں آتا کہ کیا واقع ان کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا یا نہیں. تو اتنا تو ہم کو بنیادی معلومات ہوگی کہ 11 آزاد عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ہماری ام المومنین ہیں. ان کے علاوہ جو 4 غلام عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھیں وہ کون تھی؟ جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا، ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماریہ خبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک اور غلام عورت تھیں جو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیا تھا.
تو یہ کون ہوگی؟ تمام امہات، یہ 4 غلام عورتیں بھی ہماری امہات المومنین ہیں، 11 آزاد عورتیں اور یہ 4 جو غلام عورتیں ہیں یہ سب ہماری امہات المومنین ہیں۔ ایک بات ہم کو یہاں پر سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب اسلام میں کوئی مسلمان مرد کو ایک سے بڑھ کر نکاح کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور وہ ایک سے بڑھ کر نکاح کرتا ہے تو اس پر دنیا کی ذمہ داری بھی ڈبل ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ جان بوجھ کر انصاف نہ کرے تو آخرت میں حساب کتاب بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 3 میں جو مسلمان مرد کو ایک ہی وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس پر ایک شرط اللہ نے عائد کی ہے کہ تم اگر اپنی بیویوں کے مزاجوں کے مطابق انصاف کے ساتھ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو پھر ایک پر ہی اطمینان کر لو۔ لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی وقت میں 4 سے بڑھ کر بیویوں کی اجازت ملی، تو اس کو سمجھنے کے لیے 2 بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، کوئی مسلمان مرد ایک سے بڑھ کر نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ پوری ذمہ داری نبھائے، تب وہ ایک سے بڑھ کر نکاح کر سکتا ہے، ایک وقت میں 4 کر سکتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان مردوں میں سب سے زیادہ انصاف کے ساتھ ذمہ داری نبھانے کی طاقت رکھتے تھے، تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک ایک ہی وقت میں 4 بیویوں سے بڑھ کر رکھنا یہ مناسب اور ممکن تھا، اور یہ کسی اور مسلمان مرد کے لیے، قیامت تک آنے والے مرد کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے، 4 سے بڑھ کر جو نکاح ہوئے، جس کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی ایک بھی ام المومنین نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان سے مطمئن نہیں تھے، نعوذ باللہ، کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی شکایت نہیں کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل کی، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ سے طلاق لے لے۔ لیکن سبحان اللہ، کوئی بھی ام المومنین نے ایسا نہیں کیا، جو اس بات کی گواہی ملتی ہے ہم کو، اس بات کو تصدیق کرتی ہے کہ تمام کی تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کے انصاف سے مطمئن تھے ماشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1977 میں، یعنی ابن ماجہ والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 1977 میں، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے سے ان کے ساتھ رہے، اور میں تم سب میں سب سے بہترین ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک کرنے کے مسئلے پر۔ تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آنی چاہیے ماشاءاللہ۔ دوسری اہم بات سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نہ اور نکاح کر سکتے ہیں، اور نہ جن سے آپ کے نکاح اب تک ہوئے ہیں نہ ان کو آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے ہم سب کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، جو نبوت ملنے سے پہلے ہوا ہے، اس نکاح کو چھوڑ کر تمام کے تمام نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی ہدایت پر ہوئے۔ یہ بات بھی ماشاءاللہ ہم کو ثابت کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 سے بڑھ کر بیویاں رکھنے کی اجازت خود اللہ نے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک۔ تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ اب آئیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام آپ سب کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ 4 بیٹیاں کون ہیں؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور بیٹے کون ہیں؟ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 بیٹیوں میں سے سب سے جو بڑی بیٹی ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ہوا تھا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان کو اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔
بیٹی کا نام ہے امامہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بیٹے کا نام ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا نام ہے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب جانتے ہیں ان کا نکاح ہوا تھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان کو اولاد میں ایک لڑکا پیدا ہوا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی تیسری بیٹی کا نکاح کیا. کہ تیسری بیٹی کون ہے؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک مشہور روایت تاریخی کتابوں میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر مجھے اور زیادہ بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد اسے آپ کے نکاح میں دے دیتا، انہیں آپ کے نکاح میں دے دیتا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوتا ہے؟ پھر سے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور تاریخی کتابوں میں ان کی اولاد کا کہیں ذکر نہیں ملتا. چوتھی بیٹی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، چچازاد بھائی تھے. اور ان کو جو اولاد ہوئی وہ ہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنت کے نوجوانوں کے لیڈر ہیں، سردار ہیں. اور ایک اور بیٹے ہیں محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو بیٹیاں ہوئی جن کا نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی انہوں نے اپنے بہنوں کے ہی نام اپنی دو بیٹیوں کے رکھے. ماشاءاللہ. رہا مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بھی بیٹے اپنی ماں کی گودی کے ہی عمر میں انتقال کر گئے. جیسے کہ میں نے بتایا، قاسم اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہوئے. چار بیٹیاں جو ہے اور دو بیٹے. چار بیٹیاں کون ہیں؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دو بیٹے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تمام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہوئے. جو تیسرا بیٹا ہے وہ ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلام عورت یعنی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو پیدا ہوئے تھے. تو یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ہیں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام انشاءاللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام مختصر سے ان کی سیرت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس رمضان یاد کر لیں گے. تو یہ کون سا ہو گیا؟ تیسرا کام ہو گیا.